زندگی پر سنتوں پر جو عمل پیدا ہے حقیقت میں وہی ہے حقیقت میں وہ دیوانہ شہ ابرار کا مجھ پہ یہ انعام ہے عالم بہت خوب ماشاءاللہ یہ تھے حضرت قاری احسان محسن صاحب دامت برکاتہم، جنہیں اللہ رب العزت نے گرچہ ظاہری اعتبار سے وہ نابینا ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے معنوی اور باطنی اعتبار سے انہیں بینا بنایا ہے۔ یہ تھے مداح رسول جنہوں نے عشق نبی سے پر اپنی مست و بے خود کر دینے والی شیریں آواز سے ہم سامعین کو محظوظ فرما رہے تھے، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ عشق نبی کا رس گھول کر ہمیں جامِ زندگی پلا گئے، اور ہر ایک کو یہ کہتا چھوڑ گئے کہ تشنگی جم گئی ہے پتھر کی طرح ہونٹوں پر، ڈوب کر بھی تیری دریا سے میں پیاسا نکلا۔ اب میں وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں بلا کسی تاخیر کے ایک ایسی عظیم المرتبہ شخصیت کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، جو علم و متانت کا ایک حسین سنگم ہے، جنہیں اللہ رب العزت نے دور اندیشی کا خاص ملکہ عطا فرمایا ہے۔ اس سے میری مراد شہنشاہ فکر و تدبر واعظ بے مثال حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم، صدر المدرسین الجامعہ الاسلامیہ سراج العلوم بھیونڈی ہیں۔ حضرت کو اس شعر کے ساتھ میں مدعو کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ شہنشاہ فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار تلے آئیے، عزائم میں سمجھو اپنے دریاؤں کی دنیانی، اٹھو اور خوش۔ یہ طرف حقیقت ہے فقط پتھر کو گویائی کی مل سکتی ہے قدرت، کیا قرآن اعجاز نہیں ہے؟ آپ حضرات حضرت والا کا خطاب خوب یکسوئی کے ساتھ سماعت فرمائیں، اور حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی آپ کے سامنے۔ ریکارڈنگ کریں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الآكلة إلى قصعتها. قال قائل: ومن قلة اللحم بنت. قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. فقال قائل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
وقال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر تشریف فرما ہم سب کے مخدوم اور محترم مفتی اعظم مہاراشٹر حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور علماء کرام، بزرگان محترم اور پردہ نشین خواتین، آج کا یہ جلسہ جیسا کہ اسٹیج کے پیچھے لگے ہوئے بینر سے معلوم ہو رہا ہے کہ اصلاح معاشرہ کے عنوان پر ہے۔ اس وقت پورے ملک میں مختلف اداروں، تنظیموں، جماعتوں کی طرف سے اصلاح معاشرہ کی محنت چل رہی ہے۔ خاص طور سے دارالعلوم دیوبند اس سلسلے میں پورے ملک میں اساتذہ کرام کو بھیج کر اصلاح معاشرہ کی تحریک چلا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری تنظیمیں اور جماعتیں بھی اپنے اپنے طور سے اصلاح معاشرہ کا کام کر رہی ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معاشرہ کیا ہے اور معاشرے کی اصلاح کیا ہے، اور پھر معاشرے کی اصلاح کا طریقہ کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان بستیوں میں بستا ہے، آبادیوں میں رہتا ہے، اس کا خاندان ہوتا ہے، رشتہ داریاں ہوتی ہیں، عزیز و اقارب ہوتے ہیں۔ جہاں وہ بستا ہے اس کے پڑوس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو اس کے ہم مذہب ہوتے ہیں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہم مذہب نہیں ہوتی، صرف پڑوس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو انسانوں کے یہ افراد جو یکجا کسی جگہ پر رہتے ہیں، ان کے آپس میں جو تعلقات ہوتے ہیں، کوئی کسی کا ماں باپ ہوتا ہے، کوئی بھائی ہوتا ہے، کوئی بہن ہوتی ہے، بیوی اور شوہر ہوتے ہیں، دوسرے اعزا اور اقارب ہوتے ہیں، پڑوس میں لوگ ہوتے ہیں۔ یہ سب ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں اور جڑے ہوتے ہیں، اور پھر جو رشتہ اور جو تعلق ان کے درمیان ہوتا ہے، ان رشتوں کے اور ان تعلقات کے کچھ حقوق ہوتے ہیں جن کو اللہ نے بھی بیان کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ ان میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، اور ان حقوق کو ترک کر دینا
کچھ تو ایسے ہیں جن کا چھوڑ دینا حرام ہے، گناہ ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کا چھوڑ دینا مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے۔ یہ تمام شریعت کے احکامات ہیں جو ان تعلقات اور حقوق سے وابستہ ہے۔ انہی تعلقات اور انہی حقوق کو ادا کیا جائے اور ہر آدمی اس کے اوپر جو حق ہے اس کو ادا کرنے والا بنے، تو یہی اصلاح معاشرہ۔ اور ان حقوق کی ادائیگی جس قدر کوتاہی ہوگی، کمی ہوگی، یہی فساد معاشرہ۔ تو اصلاح معاشرہ کی یہ تحریک پورے ملک میں چل رہی ہے اور لوگوں کے پاس پہنچ کر ان کو یاد دلایا جاتا ہے کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ کے اوپر اولاد کے کیا حقوق ہیں، بھائی اور بہنوں کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، پڑوسی کے کیا حقوق ہیں۔ ان حقوق کی ادائیگی کرنے سے معاشرہ کس طرح جنت نظیر بنتا ہے، اور ان حقوق میں کوتاہی کرنے سے ہمارے معاشرے میں کس طرح کی تباہی آتی ہے، کس طرح کا فساد پھیلتا ہے۔ یہی کوشش پورے ملک میں ہو رہی ہے۔ دارالعلوم بھی یہ کوشش کر رہا ہے اور ملک کی چھوٹی بڑی بہت سی مختلف تنظیمیں اس کوشش میں لگی ہوئی ہیں۔ یہ اصلاح معاشرہ ہے۔ ہمارے بعض دوستوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں، خاص طور سے ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، ان کا تقاضا تو کچھ اور ہے، اور یہ علماء اصلاح معاشرہ کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ گویا ملک کے تعلق سے، ملک کے حالات کے تعلق سے ان کا جو فرق تھا اس سے یہ بھاگ رہے اور اصلاح معاشرہ کے دامن میں اپنے چہرے کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج میں یہی باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اکابر نے اپنے فرائض کی ادائیگی سے کبھی پہلو تہی نہیں کی۔ ہمیشہ سامنے آ کر انہوں نے اپنے فرض منصبی کو ادا کیا ہے، اور اس طرح ادا کیا ہے کہ جانی مالی ہر طرح کی قربانیاں اس راستے میں اس طرح پیش کی ہیں کہ ہمارے ان اکابر کی نظیر کہیں اور نہیں ملتی۔ میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس وقت امت مسلمہ خارجی اور داخلی دونوں طرح کے فتنوں کا شکار بنی ہوئی ہے۔ اس امت پر حالات ہمیشہ آئے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے، کیونکہ یہ امت تو حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہی اس دنیا میں برپا کی گئی ہے۔ اس امت کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ دیا گیا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا گویا بگڑے ہوئے حالات کا مقابلہ کرنے کا ہی دوسرا نام ہے۔ تو یہ تو اس امت کی ذمہ داری ہے، اور اس امت نے ہمیشہ اپنے اس فرض منصبی کو ادا کیا ہے۔ حالات ہمیشہ اس امت پر آئے ہیں، لیکن مجھ جیسا کم علم آدمی اپنی ناقص معلومات کی بنیاد پر یہ جانتا ہے کہ اب سے پہلے، یعنی اس زمانے سے پہلے، اس امت پر یقیناً سخت ترین حالات آئے۔ ایسے بھی حالات آئے کہ لوگ اس امت کے مستقبل سے مایوس ہو چکے تھے۔ یہ امت کبھی سر اٹھا سکے گی اس کا تصور بھی ختم ہوتا چلا جا رہا تھا۔ خاص طور سے 6ویں صدی میں جب تاتاریوں نے عالم اسلام پر یلغار کی تھی اور عالم اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، 2/3 عالم اسلام کو تاتاری گھوڑوں نے اپنے سموں کے
ڈالا تھا، بڑے بڑے شہر جلا کر خاکستر کر دیے گئے تھے، کتب خانے جلا دیے گئے تھے، سروں کے مینار قائم کیے گئے تھے، لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو شہید کر ڈالا گیا تھا، اور یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ اگر تم سے کوئی یہ کہے کہ تاتاری کسی میدان جنگ میں شکست کھا گئے ہیں تو اس بات کا یقین نہ کرنا۔ یہ صورتحال تھی، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اسلام اب ختم ہوا، اب یہ کبھی سر بلند نہیں ہو سکے گا، کبھی سر نہیں اٹھا سکے گا، لیکن انہی تاریکیوں سے اسلام کا نور پھر چمکا، اور وہی تاتاری جو اسلام کو مٹانے کے لیے آگے بڑھے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی تاتاریوں کو ایمان کی توفیق بخشی جو اسلام کا جھنڈا سرنگوں کرنے کے لیے میدان میں آئے تھے۔ اللہ نے انہی کے ہاتھ میں اسلام کا علم دیا اور وہی اسلام کے علم بردار بنے۔ ہے آیا یونش تاتار کے افسانے، باسما مل گئے قاتل و سند خانے کے۔ یقیناً وہ بڑا فتنہ تھا، بڑی آزمائش تھی، لیکن موجودہ دور کی جو آزمائش ہے، اس کی جو ہماگیری ہے، تاتاریوں کا فتنہ اگر بہت بڑا فتنہ تھا لیکن وہ ہماگیر نہیں تھا، پورے عالم اسلام کو وہ اپنی لپیٹ میں نہیں لے سکا تھا۔ آپ کا یہ ہندوستان بھی اس وقت تاتاریوں کے دست برد سے محفوظ تھا، یہاں مسلمان امن اور اطمینان کے ساتھ رہ رہا تھا، لیکن اس وقت کا جو فتنہ ہے، جو آزمائش ہے اس امت کے ساتھ، وہ عالمگیر ہے، اور اس وقت امت جس بے بسی کے احساس میں مبتلا ہے اور لاچارگی کا احساس اسے ہے، یہ دنیا کی وسعت کے باوجود اس کے اوپر تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ اس طرح کے حالات کبھی نہیں تھے۔ کوئی بڑا سے بڑا مقرر اور خطیب اس وقت امت مسلمہ کی جو حالت ہے پوری دنیا میں، وہ اپنے الفاظ میں کھینچ نہیں سکتا۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری امت کا یہ حال ہو جائے گا۔ ہم اس حدیث کو پڑھتے ہیں اور ایسا محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا تھا وہ جیتی جاگتی دنیا میں آج ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان قریب دنیا کی تمام قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی اور تمہیں مٹانے کے لیے، تمہیں ختم کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے کو دعوت دیں گی اور بلائیں گی، اور ان کے بلانے کا انداز کیسا ہوگا اور تم کتنا ان کے لیے آسان شکار ہوگے، تم لقمہ تر بن چکے ہوگے ان کے لیے۔ فرمایا جس طرح دسترخوان لگا ہوا ہو، اس پر کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہیں، وہ جہاں چاہتے ہیں ہاتھ مارتے ہیں، جس پیالے سے جو چیز ان کو پسند ہے وہ لے رہے ہیں، پھر کچھ لوگ آتے ہیں تو ان کو بھی دعوت دیتے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ اس دسترخوان پر شریک ہو جاؤ۔ جس طرح پہلے سے کھانے والوں کو کسی مزاحمت کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ کوئی روکنے والا ہوگا، اسی طرح ان آنے والوں کے لیے اس دسترخوان پر بیٹھ کر اپنے کام و دہن کو لذت سے آشنا کرنا بالکل آسان ہوگا۔ آسانی کے ساتھ وہ دسترخوان پر بیٹھ کر اپنا پیٹ بھریں گے اور کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا، ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا کہ کوئی ان کو روک سکے گا۔ کسی طرح تمہارا حال ہو جائے گا۔ دنیا کی قومیں متحد ہو کر اور متفق ہو کر تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی۔ آج میرے دوستو پوری دنیا پر ایک سرسری سی نظر ڈال لیجیے، مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے لے کر جنوب تک یہی صورتحال ہے۔ دنیا کی
دوسری قومیں اور دوسرے مذہب کے ماننے والے ان میں اپنے مذہب کے اعتبار سے کتنا ہی زیادہ اختلاف کیوں نہ ہو، لیکن وہ ایک بات اس پر متفق ہے، وہ اسلام دشمنی اور مسلم دشمنی ہے۔ ساری قومیں اسلام دشمنی اور مسلم دشمنی میں متحد ہو چکی ہیں۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ سن رہے تھے، انہوں نے بدر میں بھی دیکھا تھا، وحد میں دیکھا تھا، دوسرے غزوات میں دیکھا تھا کہ اللہ کی مدد سے قلیل تعداد میں رہتے ہوئے ہی ہم نے فتح پائی تھی، اپنے دشمنوں کا سب کچلا تھا۔ تو فطری طور سے ان کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی، اور تعداد کی کمی کی وجہ سے دنیا کی قومیں اس طرح ان کے اوپر ٹوٹ پڑیں گی اور اپنا لقمہ تر بنا لیں گی۔ تو پوچھا اے اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، اس زمانے میں تم بہت بڑی تعداد میں ہو گئے، اتنی بڑی تعداد میں ہو گئے کہ اب تک اتنی بڑی تعداد تمہاری دنیا میں کبھی رہی ہی نہیں ہوگی۔ آج صورتحال بالکل وہی، آج جتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی اس دنیا میں موجود ہے اور جتنے مسلمانوں کے ملک اس دنیا میں موجود ہیں، اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی اور مسلم ممالک کی اس دنیا میں کبھی نہیں رہی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو معدنی ذخائر اور مال و دولت اللہ نے مسلمانوں کو دے رکھا ہے، دنیا کے قلب میں مسلمانوں کو بٹھا دیا ہے، دنیا کے قلب میں مسلمانوں کو بٹھا دیا ہے۔ پیٹرول کی دولت ان کے پاس، ایسی جگہ ہی ان کے ممالک پھیلے ہوئے ہیں، وہ آبی شاہراہیں جو ایشیا اور یورپ کو جوڑتی ہیں وہ ان کے ہاتھ میں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت تو ان کی کہلائی جاتی ہے، لیکن وہ اپنے گھر میں بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر رہے۔ انہیں یورپ اور امریکہ کے آسمان سے جو وحی ان کے پاس آتی ہے بس اسی کے مطابق وہ اپنی بھی زندگی گزارتے ہیں اور اپنے عوام کو بھی اسی راستے پر لے جا رہے ہیں۔ یہ صورتحال پوری دنیا کی بنی ہوئی ہے۔ ہمارے ملک میں بھی جو حالات ہیں آپ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں، داخلی اور خارجی آزمائشیں اس امت کے اوپر ہر طرف سے آ رہی ہے۔ پہلا کام ملک کی آزادی کے بعد یہ کوشش ہوتی رہی کہ اس ملک میں مسلمانوں کے حوصلوں کو پست کر دیا جائے اور انہیں 2 نمبر کا شہری بن کر زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا جائے۔ اس کے لیے کتنے فسادات ہوئے، کتنے ہزار فسادات کرائے گئے، مسلمانوں کو مارا گیا، ان کی املاک لوٹی گئی، ان کا جانی نقصان، مالی نقصان، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہی کو مقدمات میں پھنسایا گیا، انہی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا۔ حالانکہ جتنے کمیشن بٹھائے گئے فسادات کی تحقیق کے لیے، ہر کمیشن نے یہ کہا کہ مسلمان فسادی نہیں تھا، فساد کرنے والے کچھ اور لوگ تھے، لیکن ان کمیشنوں کی رپورٹ کو ٹھنڈے بستے میں ڈال دیا گیا اور ان کو سامنے نہیں لایا گیا اور مسلمانوں کو مجرم بنا کر کے اس ملک کے سامنے پیش کیا جاتا تھا تاکہ مسلمان سر جھکانے پر مجبور ہو جائے۔ یہ کوشش ہوئی گئی کہ مسلمانوں کے حوصلے پست کر دیے جائیں، لیکن الحمدللہ ہمارے علماء اور بزرگان دین نے ہمیشہ مسلم قوم کو سہارا دیا، کبھی اس کے حوصلے کو پست نہیں ہونے دیا، ہمیشہ آگے بڑھ کر کے یہ کہا کہ یہ ملک تمہارا ہے،
تمہارے اسلاف نے اور تمہارے اجداد نے اس ملک کے لیے جتنی قربانیاں دی ہیں اور جتنا خون بہایا ہے، دوسروں نے تو اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا ہے، اس لیے تمہیں اپنے حوصلے ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس ملک میں سر اٹھا کر کے ہی جینا ہے۔ پھر اس کے بعد طرح طرح کی سازشیں سامنے آتی رہی، یہ باور کرایا گیا کہ مسلمانوں کی توجہ اصلی تعلیم کی طرف نہیں ہے، یہ تو صرف مسجدیں بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، وہاں مولوی پیدا کرتے ہیں، ملا پیدا کرتے ہیں، جو مسجد کے امام اور مسجد کے مؤذن ہوتے ہیں، بس یہی ان کی کل معراج ہے، اصلی تعلیم میں ان کا کچھ حصہ نہیں۔ لیکن جب بیداری پیدا ہوئی اور ہمارے نوجوان آگے آنے لگے اور اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہمارے نوجوانوں میں جو ٹیلنٹ ہے، ان کے اندر جو صلاحیت ہے کہ جب وہ کسی میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر پاتا، وہ آگے بڑھے، سرپٹ دوڑے اور ہر میدان میں آگے بڑھے، وہ کامیاب انجینئر، ڈاکٹر، وکیل بننے لگے۔ اب لوگوں نے سوچا کہ تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی، اگر یہ لوگ ہر طرح کے بڑھ گئے تو ایک وقت آئے گا کہ یہ ایک ایسی طاقت بن جائیں گے کہ جن کا مقابلہ بہت مشکل ہوگا۔ تو دوسری سازش کی گئی، پورے ملک میں جگہ جگہ بم پھڑوائے اور یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ یہ مسلمان بچوں نے کیا ہے، اور پھر ہمارے ان نوجوان تعلیم یافتہ بچوں کو پکڑ پکڑ کر جیل کی سلاخوں میں ڈالا گیا۔ یہ حربہ استعمال کیا گیا، اور اب کیا ہو رہا ہے؟ اب تو براہ راست حملہ شروع ہو چکا ہے، براہ راست حملہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نئی تعلیمی پالیسی جو متعارف کرائی گئی، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد بالکل وہی ہے جو کسی زمانے میں لارڈ میکالے نے کہا تھا۔ انگریزوں نے جب اس ملک پر قبضہ کیا تو انہوں نے یہاں کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں کیا نصاب تعلیم ہو وہ بنانے کے لیے یورپ سے ایک ماہر تعلیم کو بلایا، لارڈ میکالے نام کے۔ اس نے ایک نصاب طے کیا اور یہ اعلان کیا کہ اس نصاب کے ذریعے ہم اس ملک میں ایسے افراد تیار کرنا چاہتے ہیں جو رنگ روپ کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوں گے، لیکن ان کا ذہن اور ان کی فکر یورپین ہوگی۔ آج وہی سبق پھر دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نئی تعلیمی پالیسی جو متعارف کرائی گئی ہے، اس کے جو خط و خال سامنے آئے ہیں، ابھی بہت سے لوگوں نے اس کا ماہرین تعلیم اس کا تجزیہ کر رہے ہیں، لیکن جو بات خلاصے کے طور پر سامنے آ رہی ہے، اس نصاب تعلیم کے ذریعے یہ چاہا جا رہا ہے کہ اب جو آنے والی نسل ہے وہ ایسی نسل تیار ہو کہ اس کے دل و دماغ سے ایمان کو کھرچ دیا جائے، اسلامی تہذیب اور تمدن کو نکال دیا جائے، اور 15-20 سال کے بعد جو نئی نسل کالجوں سے اور یونیورسٹیوں سے نکل کر آئے، وہ نام کی تو عبداللہ ہو، عبد الرحمن ہو، لیکن ان کی سوچ، ان کا ذہن، ان کا فکر غیر اسلامی ہو، وہ اسلام کے مستقبل سے مایوس ہو چکے ہوں، اور وہ بھی وہی کہیں جو آج دنیا کہتی ہے کہ اسلام تو 1400 سال پہلے کی دنیا کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آیا تھا، اب تو دنیا بہت آگے جا چکی ہے اور ترقی کر چکی ہے، اب اسلام اس ماحول میں ہماری ہدایت اور رہنمائی کا سامان فراہم نہیں کر سکتا۔ یہ خارجی حملہ جو ہمارے اوپر ہے، اس خارجی حملے کا مقابلہ ہم کیسے کریں؟ میرے دوستو، اصلاح معاشرہ کے نام سے جو تحریک چلائی جا رہی ہے،
اس تحریک میں اس خارجی سازش کا مقابلہ کرنے کے سامان بھی ہے، اپنی اصلاح بھی ہے، اپنے افراد کی اصلاح بھی ہے۔ ہماری آنے والی نسلوں کو اس تعلیمی پالیسی کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے۔ ہم اصلاح معاشرہ کے ذریعے اپنی آنے والی نسلوں کو ان چیزوں سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر گھر مکتب بنے، ہمارا ہر گھر مکتب بنے، ہر ماں کی گود اپنے بچے کے لیے مکتب بنے۔ ہم اپنے بچوں کو ان کے دل و دماغ میں ایمان، اسلام اور اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت اور ایمان رچا بسا دیں، نقش کر دیں۔ کتاب اللہ سے محبت، اسلام کے ساتھ وفاداری، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ان کا تعلق اس طرح مضبوط کر دیں کہ ہمارا یہ بچہ جب یہاں سے نکل کر دنیا کے کسی بھی ماحول میں جائے اور وہاں کے خارجی اثرات کو قبول کرے، لیکن اس کا ایمان متزلزل نہ ہو، وہ اپنے ایمان پر قائم رہے اور ان باطل نظریات اور خیالات کا مقابلہ کر سکے۔ اور یہ کام ہم اپنے گھروں سے کر سکتے ہیں، یہ ہمارے گھروں سے ہی شروع ہوگا، ہماری اپنی ذات سے شروع ہوگا۔ ہر شخص اپنے گھر سے اس کام کو شروع کرے گا۔ میں اپنے گھر سے شروع کروں گا، آپ اپنے گھر سے شروع کریں گے، اور ہم اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے محلوں میں، اپنی بستیوں میں معاشرت کے تعلق سے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں ہم ان کو زندہ کریں گے۔ شریعت کا ایک مستقل باب ہے معاشرت، ہمیں لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ یہ جو احکامات ہیں شریعت کے اور ہدایات ہیں اسلام کی، ان ہدایات کو زندہ کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور اس عمل کے ذریعے ہمیں پہلے اپنے معاشرے کو تیار کرنا ہے، اور پھر اسی معاشرے سے قاسم نانوتری نکلیں گے، رشید گنگوہی نکلیں گے، اور خلیل سہارنپوری نکلیں گے، مولانا زکریا نکلیں گے، مولانا الیاس نکلیں گے، اگر ہم نے معاشرے کی اس طرح کی تشکیل کر دی۔ ورنہ میرے دوستو ہمارا معاشرہ بھی بانج ہو جائے گا، اور پھر اس میں وہی لوگ نکلیں گے جو یہ تعلیمی پالیسی چاہتی ہے اور دنیا چاہتی ہے۔ تو یہ کوشش جو علماء کرام نے شروع کی ہے، اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ باطل کے خلاف ایک جنگ ہے، باطل کے خلاف ایک محاذ ہے جو ہمارے اکابر نے قائم کیا ہے۔ اور دنیا کی تاریخ یہ ہے، بلکہ اسلام کی تاریخ یہ ہے کہ جب بھی اسلام کے اوپر کوئی آزمائش ڈالی گئی ہے اور کوئی آزمائش لائی گئی ہے، تو اس کا مقابلہ ان مدرسوں والوں نے ہی کیا ہے، خانقاہ والوں نے ہی کیا ہے۔ وہاں سے دیکھ لیجئے، ابو حنیفہ سے دیکھ لیجئے، ابن تیمیہ سے دیکھ لیجئے، اور نیچے تک چلے جائیے، اپنے ملک کے حالات پر غور کر لیجئے۔ اکبری فتنے کا مقابلہ کس نے کیا؟ انگریز جب اس ملک میں اپنے فتنوں کے ساتھ آیا تو اس کا مقابلہ کس نے کیا؟ کالج والوں نے کیا، یونیورسٹی والوں نے کیا۔ میں توہین نہیں کر رہا ہوں، لیکن حقیقت بتانے کے لیے یہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ مدرسے والے تھے جو سامنے آئے۔ اس ملک کی آزادی کا نعرہ سب سے پہلے ایک مدرسے سے گونجا تھا، اور اس ملک کی آزادی کا علم سب سے پہلے ایک عالم دین نے اٹھایا تھا۔ آج بھی جب ملت کے اوپر وقت آیا ہے اور آزمائش آئی ہے تو ہمارے یہ علماء کرام پھر نکلے ہیں، امت کو آواز دے رہے ہیں، اور امت کا کام ہے کہ ہمارے یہ علماء جو منصوبہ لے کر آتے ہیں، جو پروگرام لے کر آتے ہیں، ان پر لبیک کہے، ان کے نقش قدم پر چلے۔ انشاءاللہ اس ملک سے اسلام کا خاتمہ کیا نہیں جا سکتا۔ اللہ نے اپنے فرشتے جبریل کے ذریعے سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا نعرہ اسی ملک میں لگوایا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس ملک میں اتارا گیا تو
تنہائی کی وجہ سے انہیں وحشت ہونے لگی. لما نزل آدھا بالہند استوحش, انہیں وحشت ہونے لگی. فنزل جبریل علیہ السلام, تو اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے فضائے آسمانی سے ہی یہ اعلان کیا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. اس ملک میں سب سے پہلے دنیا میں کسی بھی خطے میں, کسی بھی علاقے سے پہلے, کسی بھی ملک سے پہلے توحید کا نعرہ اسی ملک میں گونجا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا نعرہ اسی ملک میں گونجا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک گونجتا رہے گا. اس کی فکر نہیں ہے, لیکن ہمیں موجودہ وقت میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے, اپنی اولاد کے تعلق سے, اپنے خاندان کے تعلق سے, اپنے معاشرے کے تعلق سے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا یہ تھے حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب قاسمی, جنرل سیکریٹری جمعیت علماء مہاراشٹر. مجھے آپ کی نظر خاص کا احساس ہے, لہذا میں حضرت کے بعد ایک ایسی پیکرے ہم کو صداقت صاحب فضل و کمال شخصیت کو مدعو کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں, جن کی آواز میں قوم کا اضطراب و درد ہے, گفتگو میں قوم کی فکر کا احساس نمایاں طور پر جھلکتا ہے, جو بے مثال خطیب ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ شناس بھی ہیں. حالات و اوقات کے دھارے کے موافق وہ گفتگو کرنے کے عادی ہیں. وہ وقت پر شعلہ ہیں تو وقت پر شبنم بھی. ایک طرف اگر وہ آئینی شمشیر ہیں تو دوسری طرف مہکتے پھول بھی. اس سے میری مراد بے بات اور رمز شناس خطیب حضرت مولانا ابو طالب صاحب رحمانی دامت برکاتہ ہیں. حضرت کو میں اس شعر کے ساتھ مدعو کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کا محکم عمل ہے, قول پر تنویر ہے اور قلم باطل کی فوجوں کے لیے شمشیر ہے. سونے والے کو جگا دیں اپنی تقریر کے اعجاز سے, پھر منے باطل جلا دیں اپنی شعلے آواز سے. بلاغت جھومتی ہے جن کے اندازے تکلم پر, لب اعجاز پر ان کی فصاحت ناز کرتی ہے. حضرت والا کو میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ یہ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے پرمغز خطاب سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں. میں آپ حضرات کو بتلا دوں کہ یہ پروگرام لائیو چل رہا ہے, پوری دنیا میں دکھایا جا رہا ہے, اور جو احباب کو بلایا گیا ہے وہ مخصوص لوگوں کو بلایا گیا ہے. یہ عوامی اجلاس نہیں ہے, خصوصی ہے, اور اوپر مستورات بھی ہیں جو پروگرام کو سماعت فرما رہی ہیں. حضرت والا کے بیان کو نہایت یکسوئی کے ساتھ آپ حضرات سماعت فرمائیں. یہ پروگرام آپ حضرات بصیرت آن لائن پہ دیکھ سکتے ہیں, یعنی اپنے دوستوں کو مشورہ دے سکتے ہیں دیکھنے کے لیے. بصیرت آن لائن یوٹیوب چینل پہ پروگرام دکھایا جا رہا ہے. آمنا سامنا میڈیا والے بھی یہ پروگرام دکھا رہے ہیں. آپ حضرات مسلم کے ذریعے بھی اس پروگرام کو سماعت کریں.
اور اسٹیج تھوڑا سا اسٹیج زوم آؤٹ زیادہ نہیں بہت کلوز کی اتنا زیادہ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، عبائدین شہر، سامعین نظام، وحدہ نشین خواتین امت اسلامیہ، ہم آج کے اس مجلس کو مولانا اور مسٹر کی جوائنٹ وینچر کہہ سکتے ہیں. حالانکہ یہ بہت ہی چیلنجنگ گیم ہے. دونوں ہی طرف حلق سے نیچے اترنا بڑا مشکل ہے. مگر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ اپنے سسٹم میں کسی کا انٹرفیئر برداشت نہیں کرتا. جو نیچرل پروسیس ہے وہ اپنے سسٹم کے مطابق چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کو کرشمے اور کرامت کی بنیاد پر نہیں بلکہ تدبیر اور حکمت کی بنیاد پر چلا رکھا ہے. اس دنیا میں
کامیابی کی دلیل کرامت نہیں ہے، کرشمہ نہیں ہے، بلکہ کامیابی کی دلیل کامیابی کی راہوں پر چلنا ہے۔ ایک مسلمان اور مسلمان کا کٹر دشمن یہودی، دونوں کشتی پہ جا رہے ہیں، دریا میں طوفان آ جائے اور کشتی ڈاماڈول ہو گئی، بدقسمتی سے کشتی پلٹ جائے، بتاؤ پکارے گا تو دونوں اپنے خدا کو، لیکن بچے گا وہی جسے تیرنا آتا ہے، بچے گا وہی جسے تیرنا آتا ہے۔ یہ قدرت کا نظام ہے، سسٹم، نیچرل پروسیس۔ دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے، یہ یقین بھی ہے ہمارا اور ایمان بھی ہمارا، لیکن تدبیر کو اختیار کیے بغیر صرف دعاؤں کا سہارا لینا یہ توہین ہے۔ میں مدرسے کا پروڈکٹ ہوں، کچھ دین کی کتابیں اللہ کی توفیق سے اپنے بزرگوں کی شفقت سے پڑھی ہیں۔ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں یہ بات آپ کی خدمت میں رکھوں تو آپ چونکیں گے نہیں کہ اسلام کی پوری 1500 سالہ تاریخ میں آپ کو ہزاروں تفسیر مل جائیں گے۔ قرآن کریم محدثین کے دن و رات محنت کیے ہوئے کتب احادیث کا ایک پہاڑ مل جائے گا۔ تاریخ نہ پوچھیے، شعراء کے کلام کروڑوں میں ہیں، لیکن ان ساری کتابوں کے بھیڑ میں آپ کو کرامت سیکھنے اور سکھانے والی کوئی کتاب اسلام کے اندر نہیں ملتی کہ جس میں یہ سکھایا گیا ہو کہ چمتکار دکھا کے لوگوں کو نمسکار کروا دو، پھونک مارتے رہو، لوگوں کی جیبیں خالی کرتے رہو، ہڈیاں گھماتے رہو، دماغ کو چلاتے رہو۔ یہ ہمارے دیش بھارت کی ودمبرنا ہے، اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ اس دیش میں ویوستھا کی آڑ میں آستھا کا کاروبار چلایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دیش میں لاجک سے زیادہ میجک پر لوگ بلیو کرتے ہیں، اور جب کوالٹی ایسی ہو جائے گی تو اس دیش میں دانشور کم اور بابا زیادہ پیدا ہونے لگے گی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم ٹیلنٹ کا رسپیکٹ نہیں کرتے۔ معاف کیجیے گا، ہمارا دل اتنا چھوٹا ہے کہ ہمیں حسد کرنے سے فرصت ہی نہیں۔ بہت چھوٹے لوگ ہیں، آپ سب کو دیکھ کر نہ جائیں۔ یہ جو سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے، اگر یہ سامنے والے کو برداشت نہیں کر پاتا ہے تو اس کا دل ابھی تک مسلمان نہیں بنا۔ اور یہ دونوں ہی طرف ہے، ہماری طرف بھی ہے اور آپ کی طرف ہے۔ یہ کہنا کہ ہم فرشتے ہیں اور آپ شیطان ہیں، نہیں نہیں، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو کوآپریٹ کرنے کے پابند ہیں۔ اگر اس ملک میں کیا میں کہتا ہوں، ایک گھر میں بھی اگر مختلف میدانوں کے ماہرین اور مختلف ٹیلنٹ کے میدانوں کے شہسوار اگر آپ اس میں ایک دوسرے کو کوآپریٹ نہیں کریں گے تو گھر برباد ہو جائے گا، سماج میں نہیں کریں گے تو سماج تباہ ہو جائے گا، ملک میں نہیں کرو گے تو ملک کا برباد ہو جائے گا۔ یہ بہت چبھتا ہوا بورڈنگ ایشو ہے جس پر ہم غور بھی نہیں کرنا چاہتے۔ حالات جب پڑھتے ہیں بڑے میاں تو غور تو سب کو کرنا پڑتا ہے، سب کو کرنا پڑتا ہے۔ جب پیاس لگتی ہے تو آدمی اندھے کنویں سے بھی پانی نکالنے کی فکر کرتا ہے۔ پیاس تو لگے عزیزان ملت،
ہمارے جو ملک کی دشا ہے اور دشا ہے، یہ جو ملک کے حالات ہیں جس کی دہائی ہم لوگ دیتے رہتے اور تھکتے نہیں دیتے، یہ حالات ایک دن میں نہیں بنے ہیں بلکہ قسطوں کی ہماری محنت سے بنے ہیں۔ ہاں ان حالات کو بنانے میں محنت کی گئی ہے، قربانیاں دی گئی ہیں ان حالات کو خراب کرنے میں، ایسے تھوڑی نہ بدل جائے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ من ذالک غفلت اور لاپرواہی کی؟ استغفر اللہ، اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ سسٹم کے ساتھ چھڑخانی کی ہے، سچائی کو ماننے میں دیر کیا ہے، لیکن معاف کیجئے گا سچائی ایک ایسی دولت ہے کہ وہ اپنے آپ کو منوا لیتی ہے۔ آپ کو صرف اتنا حق ہے کہ آپ سچائی کو یا تو عزت کے ساتھ مان لیجئے ورنہ ذلیل ہو کر ماننا پڑے گا۔ اس وقت ہمارا ملک جس رخ پہ جا رہا ہے، نیو ایجوکیشن پالیسی کی بات آتی ہے، NEP بالکل ٹھیک ہے، اس پر کم ہونا چاہیے، اس کے ہیڈن ایجنڈے کو سمجھنا چاہیے۔ ہیڈن ایجنڈے بظاہر کوئی غلطی نکالنا اتنا آسان نہیں ہے، جن لوگوں نے اسے پڑھا ہے اس میں شاید اس غریب کا بھی نام آئے گا جس نے ایک حرف کو پڑھا ہے۔ کستوربا رنگن جی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، رائٹ ونگ کے ہیں لیکن بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، بہت ہی کوالیفائڈ آدمی ہیں، انہوں نے کھیل کس طریقے سے کھیلا ہے۔ یاد رکھیے گا شطرنج کی چال کا جواب کشتیوں سے نہیں دیا جائے گا۔ ہم شطرنج کی چال کا جواب کشتی کے میدان میں دینا چاہتے ہیں۔ ہمارا دشمن ہمیں علم کے میدان میں پچھاڑ رہا ہے، ہمارا دشمن ہمیں کامیابی کے میدان میں پچھاڑ رہا ہے، ہمارا دشمن ہمیں ہمارے سسٹم میں چیلنج کر رہا ہے، ہمارا دشمن ہمارے گھر میں ہمارے بیٹے اور بیٹیوں پر اپنے اثرات کو مرتب کر کر ہمیں للکار رہا ہے کہ ہے تم میں اتنی طاقت تو تم ذرا ان کو اپنی طرف متوجہ کر لو۔ کیوں؟ آپ کو اس چیز کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو سانپ کے زہر کا انجیکشن دینے سے پہلے ڈاکٹر کوشش کرتے ہیں کہ معلوم پڑ جائے کہ کس سانپ نے ڈسا ہے، تاکہ زہر اور پوائزن کی جو طاقت ہے وہ معلوم کی جا سکے، تب تو اس کی توڑو۔ کیسا پاورفل سانپ، اور آپ ایک بچے سانپ کا انجیکشن دے رہے تو ظاہر سی بات ہے مریض خطرے میں آ سکتے ہیں، اسے سفوکیشن ہو سکتی ہے، اس کی بلڈ فریز ہو سکتی ہے، وہ مر سکتا ہے۔ میڈیکل سائنس کی دنیا نے مریضوں کے ٹریٹمنٹ کے لیے جو کرائیٹیریا مرتب کی ہے اس کو ایک ڈاکٹر پر لازم ہے کہ اسے فالو کرے، وہ اپنے اس نوبل کاز کا احترام کرے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ماڈرن سائنس کی تھیوریز جو ہر سال اپڈیٹ ہو رہی ہے، اپڈیٹ ہو رہی ہے، پچھلے تھیوریز آنے والے تھیوریز نے پچھلے تھیوریز کو ریجیکٹ کر رکھا ہے، اور ہر آنے والا ماڈرن سائنٹسٹ پچھلے والے ریسرچ کو کہتے ہیں کہ نہیں اس سے بیٹر میں ریسرچ دے رہا ہوں۔ اب آنے والے دنوں میں وہ کیمرے ایجاد اور وہ کمپیوٹر آپریشن کریں گے جہاں ڈاکٹر ایک ڈرائیور کی طرح سے کھڑا ہوگا اور وہ کمپیوٹر یہ طے کرے گا کہ آپ کے دل گردے میں کہاں سوراخ کرنا ہے اور کہاں سے داغ محبت کو نکالنا ہے اور کہاں سے داغ محبت کو ڈال دینا ہے۔ اب آپ اس زمانے میں چلنے والے ہیں۔ اب آپ سوچیے کیا طبیب عالم، شافع محشر، ساقی کوثر، ہادی عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبی دین ہے، آپ کی نبوت پر نبوت کو مکمل کر دیا گیا، اور آپ کی ذات عظمت کا یہ عالم ہے کہ آپ کے ذات کے نور نے پچھلے والوں کو بھی نوازا ہے اور اگلے والوں کو بھی نوازا ہے۔ پیچھے آپ کے نور کی برکت سے اللہ نے انبیاء پیدا فرمائے ہیں، اور آگے کے نور سے آپ کی برکت سے اللہ آپ کی امت میں اولیاء پیدا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت تک کے لیے اصلاح کا کرائیٹیریا رکھا ہے اس سے انحراف کرنا اور اس لائن کو چھوڑ کر دنیا میں کوئی بھی انسان چاہے وہ عالم ہو یا اسکالر، مذہبی شخص ہو یا دانشور، اگر اس ٹریک کو چھوڑ کر کام کرے گا تو وہ مشہور تو ہو سکتا ہے، بافیض نہیں ہو سکتا۔ بافیض اور کامیاب بننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کی ٹریک اور نسبت بھی صحیح ہو، نسبت بھی صحیح ہو۔ اگر نسبت صحیح نہیں ہے، تعلق صحیح نہیں ہے، اور جہاں سے آپ انرجی لے رہے اگر وہ سورس آف انرجی ویلڈ نہیں ہے، معتبر نہیں ہے،
تو انسان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ہمارا معاشرہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، بلکہ میں بہت ہمت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، شاید آپ کو برداشت کر لیجیے گا کہ یہ بات ذرا ممکن ہو کہ آپ کو عجیب سی لگے۔ معاشرہ دو حصوں میں نہیں، معاشرہ 3 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ ایک علماء کا طبقہ ہے، دوسرا دانشوران کا طبقہ ہے، اور تیسرا جو میں بڑی ہمت کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں ہماری بہنوں کا، یعنی ویمنس کے لیے خواتین کا طبقہ ہے۔ معاشرے کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور جب معاشرے کا ٹیلنٹ اور معاشرے کی خوبیاں اس وقت معاشرے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، اور یہ تینوں حصہ آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی سپیریٹی، اپنا وزن ایک دوسرے پر کیسے ثابت کریں۔ ظاہر ہے کہ اگر 3 قیمتی حصے 3 جگہوں پر منقسم ہو جائیں گے تو اس سے ہماری صلاحیتیں ضائع ہوگی، ہمارا ٹیلنٹ تباہ ہوگا، ہماری انرجی ویسٹ ہوگی۔ لیکن اگر ان تینوں کا جوڑ ہو جاتا ہے تو تاریخ گواہ ہے کہ جوڑ میں انقلاب ہے، اور ساری قوتیں اتحاد میں رکھی ہوئی ہیں، چاہے وہ اتحاد نیگیٹو کی ہو یا پازیٹو کی ہو۔ سوال کیوں نہیں اٹھتا؟ جس طرف قوتیں متحد ہوتی ہیں طاقت اس طرف وجود میں آتی ہے۔ یہ ایک لاجیکل چیز ہے، یہ ایک لاجیکل فیکٹر ہے جسے ہم اگنور نہیں کر سکتے، جسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، کہ جہاں اس دنیا میں جو چیز دیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ کہ شر کا معاون ہے، اس دنیا میں شر کا معاون ہے۔ کیا یہ لازم نہیں ہے کہ اہل خیر بھی خیر کا معاون ہو جائے؟ جب درد ایک ہے، جب فکر ایک ہے، جب خیال ایک ہے، منزل بھی ایک ہے، تو پھر راہوں کو ایک کرنے میں کیا دشواری ہے؟ اپنی انا اور ایگو کے ساتھ کمپرومائز کرنی ہوگی، اپنی انا کو دبانا ہوگا، اور ہمیں دوسروں کے لیے اپنے آپ کو بچھانا ہوگا۔ میں بھی جانتا ہوں کہنا بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل کام، یہ میں بھی جانتا ہوں، پریکٹیکل بہت مشکل کام ہے، لیکن آئیے ہم ذرا کوشش تو کریں اپنے آپ کو براڈ مائنڈڈ بننے کی، اپنے آپ کو وسیع نظر بنانے کی۔ ہم جانتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں رکاوٹ آئیں گی، کبھی علم رکاوٹ بنتی ہے، کبھی اسٹیٹس رکاوٹ بنتی ہے، کبھی منصب و جاہ رکاوٹ بنتی ہے، کبھی عہدے رکاوٹ بنتے ہیں، کبھی خاندان رکاوٹ بنتی ہے، لیکن ان سب کے باوجود جو آگے بڑھ جائے وہی تو غلام مصطفیٰ کے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جس طریقے سے دوریاں پیدا ہو رہی ہیں علماء اور دانشوروں کے درمیان، جو ایک تاریخی کھائی اور خلیج پیدا ہو چکی ہے، صحیح جو حقیقت ہے اس وقت وہ بالکل ہے، چاہے اسے ساری دنیا مل کر کہے، اس وقت دونوں بہترین طبقوں میں، بہترین دماغ کے اندر خلیج پیدا ہو گئی ہے علماء اور دانشوروں کے درمیان۔ میں دیکھ رہا ہوں، اور میں جنگل کا انسان نہیں، میں میدان کا انسان ہوں، میں جنگل کے جانوروں کے ساتھ نہیں رہتا، میں سماج اور سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں،
اور مجھے یہ بات اپنے تجربے اور مشاہدات کی بنیاد پر صرف کہنے کی اجازت نہیں بلکہ حق ہے مجھے کہنے کی کہ ہاں میں پوری جرأت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑی خلیج آ چکی ہے. اگر آج اس خلیج کو ہم نے درد دل کے ساتھ نہ بانٹا اور دور نہ کی اور غربت میں نہ تبدیل کیا تو معاف کیے گا آنے والی نسلیں مسلمان تو ہو سکتی ہے لیکن ان کا قلب و جان مومن ہوگا کہ نہیں, یہ کہنا بہت مشکل ہے. بہت الہاد آج ان کے دروازوں پہ بھی دستک دے رہا ہے جن کی تہجد کر رہا ہے. آپ جانتے ہیں حقیقت حال, میں جانتا ہوں آپ کے اسی زندہ شہر جس کی راتیں کبھی سویا نہیں کرتی, خود یہاں کے حالات ہمارے سامنے ہیں. ہمارے پاس وہ ریشیو ہے, وہ فگر ہے ملک کے کہ جن کی تہجد قضا نہیں ہوتی, آج ان کے گھروں میں الہاد نے دستک دیا ہے. اور معاف کیجیے گا, آج ان کے گھروں کے بچوں کا یہ حال ہے کہ وہ بتائیں تو بھی بتا نہیں سکتے, روئے تو رو نہیں سکتے کہ وہ سجدے میں ہے, اولاد مرتد ہو چکے ہیں. میں اپنی ذمہ داریوں سے فرار نہیں ہو سکتا. میں جانتا ہوں کہ اس میں ہماری ذمہ داری کم آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے. علماء اپنی ذمہ داریوں سے فرار اختیار نہیں کر سکتے, مگر آپ بھی یہ کہہ کر نہیں بچ سکتے علماء کیا کر رہے ہیں. پھر میں تو ایک بہت ہلکی سی بات کر سکتا ہوں, علماء امت کا خیال کر رہے ہیں, آپ صرف اپنی بیٹی کا خیال کر لیجیے, صرف اپنی ایک بیٹی کا خیال کر لیجیے. اور پوری امت کا خیال حالانکہ ایک اپنی جگہ پر ہے, چند اللہ والے کر رہے ہیں. ورنہ خود اگر یہ بات میں اپنی چھوٹی زبان سے کہوں, میں جانتا ہوں کتنا بڑا مذاق ہے. میں آپ کو تو نہیں کہہ سکتا لیکن اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. ہم میں سے ہر آدمی اپنا احتساب کر سکتا ہے, محاسبہ کر سکتا ہے کہ ایک دوسرے کے ریسپیکٹ میں کتنا آگے بڑھ سکتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کبر و شکل تواضع بھی ہوتی ہے. واقعتاً صوفیہ کے الفاظ ہمارے اکابرین کے ایک جملے نے زندگی قائم کرنے کے لیے کہا دیے. گھروں کے دروازے میں الہاد پہنچ گئے. کیا ایک مسلمان, میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری بیٹیوں کو ماڈرن ایجوکیشن نہیں لینی چاہیے, جو کہتے ہیں ان کے پاس اپنی دلیل ہوگی, میں نہیں کہتا. جن کی دلائل ہے, جن کے پاس دلائل ہے, میں اس کا رسپیکٹ کرتا ہوں. میں ڈس ایگری کے ساتھ بھی ایگری کرتا ہوں, لیکن میں کہتا ہوں کہ مسلمان بچیوں کو اعلیٰ تعلیم اختیار کرنا منع نہیں ہے, بے حیا بننا منع ہے, بے غیرت بننا منع ہے. اور وہ تو ان کے لیے بھی منع ہے جو گھروں سے نہیں نکلتی. صرف کالج جانے والوں کے لیے بے حیا بننا منع ہے, اور جو گھروں میں بیٹھ کر بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی وہ منع نہیں ہے. بھائی اب بے حیا بننے کے لیے بسوں میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب بے غیرتی کو اختیار کرنے کے لیے ٹرین اور فلائٹ اور ایئرپورٹ اور شاپنگ مالس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک موبائل کا ڈبہ دے دیجیے, کام سارا تمام ہو جائے گا. کام سارا تمام ہو جائے گا. اور ہو رہا تو کیا ایک مسلمان فیملی اپنے بچوں کو کیا مسلمان نہیں بنا سکتے؟ میں مسلمان فیملی کو مسلمان بنانے کی بات کر رہا ہوں. آپ کو بڑا عجیب تضاد معلوم ہو رہا ہوگا. میں آپ سے عرض کروں, ہمارے گھروں میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ آج کل 3 سال کی عمر سے بچوں کو پلے ہاؤس میں ڈالنے کا ایک مزاج بھی ہے, اور آنے والے دنوں میں شاید نیو ایجوکیشن پالیسی کے ذریعے وہ کمپلسری بھی ہوگا. پہلے جو 5 سال ہوگا وہ بڑا فلیکسیبل ہوگا. سیکنڈ 5 ایئر تھوڑا کم, آہستہ آہستہ وہ دباؤ پیدا کریں گے, اور میرے خیال سے 15 سالوں میں وہ اپنے اس پالیسی کو امپلیمنٹ کریں گے. بہرحال وہ ان کا کام ہے. آپ بہت کچھ نہیں کر سکتے, انٹرفیئر نہیں کر سکتے. دیکھیے, طوفان کے ساتھ ہم لڑ نہیں سکتے, طوفان سے بچنے کی راہ ڈھونڈ سکتے ہیں. یہ جو نیو ایجوکیشن پالیسی آئی ہے, میں اس پر اس وقت نہیں جاؤں گا, میں ہوم پالیسیز پر بات کر رہا ہوں. ہمارے گھروں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان بچوں کو ہم کیا کہا کرتے ہیں؟ ہماری جو زبان ہے, ہماری جو لینگویج ہے, ہمارا جو انسٹرکشن ہے, یہ طے کرے گا کہ اس کا فیوچر اسلام ہوگا کہ نہیں ہوگا. یس, آپ اپنے گھروں میں جو اپنے بچوں سے باتیں کرتے ہیں, وہ کمیونیکیشن ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس کا فیوچر اسلامک ہوگا کہ نہیں ہوگا. آپ لوگ اچھے ہیں, آپ لوگ شریف ہیں, آپ کا گھرانہ بڑا اچھا ہے, لیکن میں اس چیز کو جانتا ہوں, اور آپ ایگری کریں گے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمارے 3 سال کی عمر میں اسکول جاتے ہیں, اب یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ صاحب ہم یہودیوں کے اسکول میں ڈال دیتے ہیں, ہم عیسائیوں کے اسکول میں ڈال دیتے ہیں. یہ سب نہ کہا کیجیے تو اچھا ہے, کیونکہ جس نے کوئی کام نہیں کیا اس کو دوسروں کو برا نہیں کہنا چاہیے. آپ نے کباب کی دکان کھولا ہے, آپ نے بریانی کی ہوٹلیں کھولی, آپ نے پراٹھے کی دکان کھولی, آپ نے جتنے مقامات مقدسہ ہے سب کے نام پر تو کھانا بنا کے بیٹھے کھا گئے.
नीना बिरयानी आपके पास, मुस्तफा कबाब आपके पास, जमजम घोल आपके पास, आपको क्या चाहिए? मक्का मदीना कुरान हदीस यासीन रहमान तो सब खा के बैठ गया। अब क्या चाहिए आपको? हमें ये बोलने का हक नहीं है, हमें बोलने का तब हक होता जब हम इंस्टीट्यूशन के मुकाबले इंस्टीट्यूशन खड़ी करते। ठीक है, जब जगह तब सवेरा। तो आज हमारे बच्चे जिनके यहाँ जा रहे हैं वो ठीक है, वो क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें बार बार आ चुकी है और बहुत आ चुकी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि जब रात में हमारे बच्चे चैटिंग करते हैं और नहीं सोते हैं तो माँ क्या कहती है, बाप क्या कहता है? माँ कहती है बेटा सो जा, सुबह स्कूल जाना है। बाप कहता है बेटा सो जा, सुबह स्कूल जाना है। क्लास 3 से लेकर क्लास 10 तक बच्चा 16 साल का हो गया, यही सुनता हुआ सोया है कि जल्दी सो जा, सुबह स्कूल जाना है। मुसलमानों के बच्चों के कान तरस के ये सुनने को कि बेटा सो जा, सुबह फजर की नमाज पढ़ना है। ये तो हमारी जिम्मेदारी थी, इससे आदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे हमको किसने रोका? मुसलमानों, हम बहुत बड़ा इनकलाब लेना चाहते हैं मुल्क में, बहुत बड़ा इनकलाब। आप बुरा नहीं, अच्छा है भाइयों। एक साहब अपनी चाय की प्याली में चमचा हिला रहे थे, बहुत देर तक उन्होंने चमचा हिलाई हुई और हिलाने के बाद चाय का घोंट लिया और मुंह निचोड़ कर रख दिया। तो फिर थोड़ी देर के बाद फिर उन्होंने चमचा हिलाया और फिर एक घोंट लिया और फिर तीसरी बार फिर उन्होंने चाय को ठीक से घोला और फिर एक घोंट पी और फिर रख दिया और चेहरे पे कोई शिकन, परेशानी, मुंह बिछोड़े हुए। देखने वालों ने कहा कि हुजूर प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने फरमाया कि बात कंफर्म हो गई है कि अगर चाय में शक्कर न हो तो 1000 चमचे हिला लो, चाय मीठी नहीं होगी। हम हिलाए चले जा रहे चमचा, अरे भाई एक चमची शक्कर डालने की भी इनायत कर दीजिए ना, तो चाय मीठी हो गई। तालीमी निजाम का मुकाबला तकरीर से नहीं, इंस्टीट्यूशन से करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशन से करना पड़ेगा। इदारे का मुकाबला इदारों से करना पड़ेगा। माफ कीजिएगा, मेहनत करने वाली कौम का मुकाबला बददुआओं से नहीं किया जा सकता। हमें अपने आप को रियलाइज करना पड़ेगा और हमारे अकाबिर उलमा और इस समाज और सोसाइटी के दानिश्वर और टैलेंटेड लोगों को मिलकर बैठना पड़ेगा। 2 कदम हमें, 2 कदम आपको, और तय कीजिए कि इस देश का फ्यूचर तय कीजिए, आने वाली नस्लें किस तरह जिंदा रहेगी। तय कीजिए कि हमारे इंटरनल सिस्टम और हमारे ईमान का प्रोटेक्शन कैसे होगा। यकीनन शरीयत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में ये रहनुमाई उलमाए किराम करेंगे, मगर आप भी वेस्टेज नहीं है, आप भी बेकार नहीं है। किसने कहा कि आप बेकार हैं? ये हमारे समाज के डॉक्टर ये बेकार लोग हैं? बिल्कुल नहीं, आप बहुत रिस्पेक्टेड हैं हमारे लिए। आसान नहीं है और आजकल तो बिल्कुल ही आसान नहीं है। नीट की कैसे किस तरह से कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ती है हम जानते हैं, किस तरह से पसीने छूटते हैं, हजारों लाखों में निकल कर आना पड़ता है, तब जाके क्वालिफाई करते हैं, तब जाके 5 साल फिर मेडिकल साइंस में ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, फिर प्रैक्टिकल करना पड़ता है। हमारे समाज के ऐसे लोग जो डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, बैरिस्टर हैं, ये बहुत कीमती लोग हैं। आपके पास जो अपना एक्सपीरियंस है, आपके पास जो पॉजिटिव एनर्जी और इंफॉर्मेशन है, वो लेकर आप बैठे, हमारे उलमा बैठे, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूशन नहीं है जब एक ही छत के नीचे वो वाली सेना तैयार हो जाए। उन्हें चाहिए, नहीं है, उसके जिम्मेदार भारत हम खुद हैं। लेकिन जब तक नहीं है उस वक्त तक भी हम बेकार बैठ नहीं सकते। लिहाजा मैं आवाज करता हूँ आपको और अपने आप को भी कि आइए सर जोड़ कर बैठे और तय कीजिए कि शरीयत की रोशनी में नई टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करता हुआ आने वाले फ्यूचर में अपनी जनरेशन को कैसे सेव किया जा सके। और ये और उसके साथ साथ आप हमारी आधी आबादी खवातीन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस वक्त जो इल्हाद है, जो एथिसिटी से बढ़ती चली जा रही है, एथिस्ट लोग हो रहे हैं, उसमें 90% रेशियो हमारी बदकिस्मती से हमारी बहनों का। और ये इसकी बहुत सारी वजूहात है। हमारे अकाबिर उलमा इस पर भी गौर कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, बड़ी तवज्जो फरमा रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा कि इल्हाद फौरन नहीं आया करता, बल्कि 3 दर्जों में आया करता है। इल्हाद, एक आदमी मुर्तद कैसे बनता है?
حضرت تھانوی علیہ رحمہ سے کسی نے کہا کہ فلاں شخص کفر پہ خاتمہ ہو گیا، فرمایا نہیں، کفر تو پہلے آ چکی تھی، اظہار بعد میں، آدمی امیڈیٹلی مرتد نہیں بنتا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے دل کے اندر شریعت کے کسی حکم کے بارے میں بوجھ آنا، یہ خطرے کی گھنٹی ہے، یہ بربادی کی پہلی سٹیج ہے۔ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی، یہ ایک الگ بات ہے، یہ ایک الگ بات ہو سکتا ہے کہ یہ چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ظاہر ہے کہ سمجھ میں نہ آنا اور کسی چیز کو لے کر گلٹی فیل کرنا، یہ دونوں میں بڑا فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ایمان کے اندر داخل ہونے کے لیے دو بول کافی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ میں جب سے آخری کو تاکیداً کہہ رہا ہوں اس دور میں، جب کتنا بھی کہنا چاہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں، یہ دو قول کافی ہیں مسلمان بننے کے لیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ایمان کے اندر داخل ہونے کے لیے دو قول کافی ہے، لیکن اسلام کے اندر اسلام سے نکل جانے کے لیے شریعت کے کسی ایک حکم کا انکار کافی ہے، انکار کافی ہے۔ لہذا جب مسلمانوں کے اندر دینی بیداری نہ ہونے کی وجہ کر ان کے دل میں شریعت کو لے کر کوئی بوجھ آتا ہے کہ صاحب یہ بڑا ٹکراؤ ہو رہا ہے، یہ آپس میں متضاد ہو رہا ہے، تو وہ چیز اگر اس کی اصلاح نہ ہو، اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے لیے اصلاح اور تقوی کے دروازے کھول دے۔ اگر وہ گلٹی کو نہ نکالی جائے تو آگے چل کر وہ اس کو مرض کو بڑھا دیتا ہے، اور دوسرے درجے میں مرض شدید ہوتا ہے، اور تیسرے درجے میں اللہ معاف کرے خاتمہ کفر میں ہوتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک بات بہت عام ہے جس کو ہم کبھی سیریس نہیں لیتے، کبھی سیریس نہیں لیتے، برتھ ڈے۔ یہ بڑا میں نے اچھے لوگوں کو دیکھا ہے جو اسلام پر سیمینار میں لیکچر دیتے ہیں اور اپنی پوتی کے برتھ ڈے میں کمر ہلا رہے ہیں۔ جی ہاں، لیکچر بھی دے رہے ہیں، کمر بھی ہلا رہے ہیں۔ یہ برتھ ڈے کیا چیز ہے؟ آپ نہیں جانتے کہ یہ کتنا خطرناک بنتا ہے آگے۔ 3 سال کی ہماری بیٹی اسکول جا رہی ہے اور وہ کو ایجوکیشن میں ہے، مخلوط تعلیم کے نظام میں ہے، تو وہاں لڑکا بھی تو پڑھ رہا ہوگا 3 سال کا۔ 3 سال کی کیوٹ ایج میں دونوں کی دوستی ہوگی، چائلڈہڈ فرینڈ، کسی کو بھی برا نہیں لگتا۔ آپ کی بیٹی کا برتھ ڈے ہے تو آپ نے اس فرینڈس کو بلایا جو اسکول میں پڑھتا ہے بچہ، وہ بھی 3 سال کا، بڑا کیوٹ لگ رہا ہے دیکھنے میں، کوئی برا نہیں لگ رہا، بڑا اچھا، آپ نے ہیپی برتھ ڈے کہا، ماں بھی کمر ہلا رہی، باپ بھی ہلا رہا ہے۔ اب یہ ہر سال برتھ ڈے ہو رہا ہے تو ہر سال بچے 3 سال کی ہے، 4 سال کی ہوئی، اب 4 سال کی ہوئی تو وہ لڑکا کتنے سال کا ہوگا؟ 3.5 سال کا۔ ارے بھائی قدرت کا نظام ہے، وہ بھی 4 سال کا ہی ہوا، بولو ہوا کیوں؟ آپ کی دعا اور بدعا سے وہ 3.5 سال کا بھی ہو جائے گا۔ اب اگلے سال کے پھر برتھ ڈے منائیں گے، اب کتنے سال کی ہوئی بیٹی؟ 5 ایئرس، اور وہ لڑکا 3 سال کی عمر سے آ رہا ہے، کرتے کرتے کلاس 10 میں پہنچے۔ بیٹی آپ کی 16 سال کی ہے، بچپن کا دوست ہے، برتھ ڈے میں کیسے نہیں بلائیں گے؟ لڑکا بھی 16 سال کا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ 3 سال کی عمر میں جو خوبصورت سمجھ کر پودا لگایا تھا، 16 اور 17 سال کی عمر میں معلوم ہو رہا ہے کہ وہ زہر کا پودا ہے۔ بھائی مرغی کے گھونسلے میں مرغی کے انڈے کے ساتھ اگر سانپ کا بھی انڈا رکھو گے اور مرغی چاہے مدینے کی کیوں نہ ہو، جب چوزے نکلیں گے تو سانپ کے انڈے سے سپولا ہی نکلے گا۔ وہ مرغی کے ہزار محنت کے باوجود چوزا نہیں نکلے گا۔ اب یہ جب بڑے ہو گئے اور جب اپنے ایک ایج پر آگے دونوں 18 سال کی عمر میں، تو چائلڈہڈ کی فرینڈشپ آگے چل کر جب ڈیولپ کی تو وہ برتھ ڈے میں آپ نے جس کو جوڑا تھا، جوانی میں کفر نے اسی کے ایمان کو توڑا ہے۔ اچھے گھروں کا ایک تماشا بن گیا برتھ ڈے، اب تو لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں۔ دیندار لوگ چہرے پہ داڑھی، سر پہ ٹوپی، اپنے برقع پہنی ہوئی بیگم کے ساتھ شادی کی اینیورسری کرتے، اس کا فوٹو لے کر فیس بک میں شیئر کرتے۔ بھائی بیگم یہ تمہاری ہے، تمہارے شہر والوں کی نہیں ہے۔ اپنی بیگم کو سنبھال کے نہیں رکھا جاتا، اپنی آپ ایک بیٹی کو نہیں سنبھالتے۔ میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ میری بہنوں، آپ کے شوہر کو اگر دین سمجھ میں نہیں آتا تو کیا ہوا، مگر آپ کو تو اللہ کو منہ دکھانا ہے، آپ کو تو قبر میں جانا ہے، آپ اپنے قبر کی فکر نہیں کرتے۔ میری بہنوں، آپ اپنے گھر کو چیلنج کے ساتھ مسلمان بنا دو، بس
ذمہ داری نہیں ہے, اپنے بیڈ روم کو مسلمان بنا لیجیے, صرف اپنے بیڈ روم. کیسے بھائی؟ مسلمانوں نے اپنے بیڈ روم کو تھیٹر بنا رکھا ہے. روم تھیٹر بنائے کہ نہیں ہم لوگوں نے آج کل بیڈ روم میں؟ ڈیکوریشن کے ساتھ ساتھ ایک بڑی سی ٹی وی لگا دیتے ہیں, رات میں چیٹنگ کرتے ہوئے سو گئے, اللہ نہ کرے موت آ جائے تو فرشتے کیا لکھیں گے کہ آخری ہچکی اس نے کس پر لی تھی, آخری جملہ اس نے کیا کہا تھا, گانا سنتے ہوئے مرے. بھائی سونے سے پہلے اپنے گھر کو پہلے مسلمان بنائیے, مسجد بنائیے, اپنے گھر مسجد بنائیے. تھیٹر بن گیا مسلمان کا گھر, اور کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکتیں کیوں نہیں, آیت الکرسی لٹکا دیں, شیطان نکل جائے گا. معاف کیجیے گا, پھر آپ سب کو نکلنا پڑے گا, کیونکہ جو حال وہ تو پہلے سے نکلا ہوا ہے, وہ جانتا ہے کہ ہمارے لوگ تو یہاں ہی, میں کیا کروں گا بھائی, باہر ہے جہاں کام کی ضرورت ہے. سورہ یاسین لٹکا رکھی ہے ہم نے, دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں, 4 پھول اوپر لٹکے ہوئے ہیں, کیا اسی کی برکت سے جھوٹ بول رہے ہیں؟ نعوذ باللہ. عزیزان ملت, اپنے گھر کو تھیٹر نہیں, مسلمان مسجد بنائیے اپنے گھر کو. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, پورے جمہوری کو مسلمان بنانا, نیک بنانا آپ کی ذمہ داری ہو سکتی ہے کہ اس کے بعد ہو. پہلے آج یہ طے کیجیے کہ اپنے گھر کو مسلمان بنائیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے ایک تجویز ہے میرے ذہن میں, شاید آپ کو اگر کسی لائق لگے تو آپ اس کو دیکھ لیں, ورنہ ہمارے بڑوں کی طرف سے جو اچھی باتیں آئیں گی اس کو لے سکتے ہیں. ہمارے کوئی فائنل ٹچ نہیں ہے. رات میں سونے سے قبل پوری فیملی کو لے کر, شوہر, بیوی, بچے, گھر میں بوڑھے ماں باپ, والدین ہیں وہ بھی, چھوٹے بھائی بہن ان کو بھی لے کر ایک 5 منٹ کی دینی کاؤنسلنگ کیجیے اپنے لیے. 5 منٹ. اور وہ کرنا یہ ہے کہ سونے سے پہلے آخری کام یہ ہوگا کہ اللہ کا ذکر ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک واقعہ, جو کتاب آپ کو پسند ہے آپ اس کتاب سے ایک واقعہ پڑھ لیں, موت کو یاد کریں, قبر کے تاریکی کا ذکر کریں اور اپنے بچوں کو بتائیں. میں نے ایک بار اپنے کمرے میں بیڈ روم میں لائٹ آف کیا تو میری چھوٹی بیٹی, اس وقت بہت چھوٹی تھی, وہ کہنے کی اف کتنا اندھیرا ہے. مجھے اللہ نے توفیق دی, میں نے کہا بیٹا قبر اس سے زیادہ اندھیری جگہ ہے. ہم لوگ موت کی بات کرنے سے ڈرتے ہیں رات میں, کہ رات میں بولتے ہیں تو کنفرم ہو جائے گا. بھائی اسرائیل علیہ السلام اپنے بیکار نہیں پڑے ہوئے, وہ بھی کووڈ-19 کے پینڈیمک کے دور میں جہاں ہوسٹل میں لے جانا پڑ رہا. بھائی جب ٹائم آئے گا تو ان کی ٹریفک جام نہیں ہوگی, ان کا فلائٹ بند نہیں ہوگا. جب ٹائم آ جائے گا وہ آ جائیں گے, فکر نہ کریں. وہ آپ فکر کیوں کر رہے ہو, کیا نہیں, وہ آ جائیں گے انشاءاللہ. چاہے پیٹرول جتنا بھی مہنگا اور گورنمنٹ کسی کی بھی ہو, ان کو آنا ہے, وہ آئیں گے. رات میں ہم لوگ موت کی ذکر نہیں کرتے, ڈرتے. اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ آج تمہارے بغل میں تمہاری ماں ہے, قبر میں تم اکیلی رہو گی, تیری ماں تمہارے ساتھ نہیں ہوگی. ہم اپنے بچوں کو رات میں سونے سے پہلے بتائیں کہ قبر میں جب تم جاؤ گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی. ہمارے بچوں کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے, اور اس کے لیے ہمیں قربانی دینی ہوگی کہ راتوں میں اپنا وقت سڑک پہ برباد کرنے کے بجائے لوگوں اپنے گھر والوں کے رحم کرو, 5 منٹ گھر پہ گزارو. اتنی لمبی لمبی لیکچر باہر میں ہم لوگ دیتے کہ لگتا ہے آج ہی ڈونلڈ ٹرمپ کو کلمہ پڑھا دیں گے. ہم بھی جانتے ہیں وہ کتنی ڈیڑھی کی ہے, کس کیٹیگری کا ہے وہ. چائے کی دکانوں میں, ہوٹلوں میں, اور آج کل کہیں بھی ہم چیٹنگ لے کر بیٹھ جاتے ہیں, موبائل لے کر بیٹھ کے اپنے گھر کے اندر بھی بچوں کو ٹائم نہیں دیتے. ماں اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہی. کیا ہو گیا؟ جس یورپ کے ویسٹرن کلچر کو ہم دن رات پھوٹا کرتے تھے, آج وہ برائیاں ہمارے گھروں میں آ گئی. باپ اپنے بچے سے بات نہیں کر رہا ہے, ماں اپنے بچوں سے بات نہیں کر رہی ہے. کیا ہوگی اولادیں؟ دیکھیے, یاد رکھیے گا, یورپ کی وہ گندگی ہمارے گھروں میں موبائل کے ذریعے سے آ رہی ہے. یورپ کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں کی ماؤں کے گود میں جب بچے آتے ہیں تو وہ مدرسین مائیں اپنے بچوں کو نہیں پالتی ہے, ان کے بچے نوکر پالتے ہیں, اور مائیں کتوں کے بچوں کو پالتی ہیں. ہم لوگ اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے, ان کی دینی تربیت نہیں دیتے, اور جوانی میں جب بہ کے آتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت دعا فرما دیجئے, لگتا ہے بغل والے نے لیمو کاٹ کر سحر کر دیا ہے. بھائی یہ پاگل پن سے تھوڑا نکلے, ہم لوگ نکلے. لاجک کا علاج میجک سے نہیں ہوتا, لاجک کا علاج لاجک سے کرنی ہوتا. ہم اپنے گھروں کو توجہ دیں, اپنے بچوں کو ٹائم دیں, اپنے بیوی کو ٹائم دیں, اپنے گھر والوں کو ٹائم دیں, اور دینی مذاکرہ گھر میں کریں. رات میں سونے سے پہلے, میں زیادہ نہیں کہتا, لاسٹ لیسن 5 منٹ دین کی گفتگو کریں. انشاءاللہ
اس سے آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا کہ سونے سے پہلے اللہ نے چاہا تو اس کے فضل سے ولایت نصیب ہو. حلال روزی پہ توجہ دیجیے. جی حرام روزی کھا کے کعبہ کا غلاف پکڑ کے لٹکتے رہیں گے تو یہ پابندی بیٹھ لگے گا جسے لگ گیا. اتنی بے حرمتی ہوئی مقامات مقدسہ کی کہ بند کر دیا اللہ تعالیٰ. ہوئی نہیں. موبائل لے کر بیگم کو لے کر کعبہ کے سامنے سیلفی لے رہے ہیں. ارے بٹیارہ انسان جو کام بمبئی کے جوہو میں کر رہے تھے وہی بیت اللہ میں کر رہا ہے. شرم نہیں آتی؟ ارے وہ کام تو یاد کر رہے 3-3.5 لاکھ روپے خرچ کر کے اسی لیے گئے تھے سیلفی لینے کے لیے, اور ساتھ میں دوسری جو ماں بہنیں بیچاری طواف کر رہی ان کا بھی فوٹو آ گیا, پوری دنیا کو دکھا رہے ہو. غیرت نہیں ہے ہمارے اوپر. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جا رہے ہیں اور موبائل میں سیلفی لے رہے ہیں. آپ کو اتنا بھی احساس نہیں کہ کون ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے جس مسجد نبوی کے مصلی پہ کھڑے ہو کے امام جب تلاوت کرتے ہیں تو کانپتے رہتے ہیں. وہ یاد رکھیے گا جب بے ادبی آئے گی تو اللہ اپنی نعمتوں کو چھین لیا کرتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب. اور آئیے ہم اپنی اسٹیٹس سے کمپرومائز کرتے ہوئے نیچے اتر کر ہم بیٹھیں اور مل جل کر بیٹھیں اور یہ سوچیں کہ آنے والے وقت کے ساتھ کس طرح چلنا ہے اور کس طرح نپٹنا ہے. میرے ذہن میں 2-3 باتیں تھیں جو میں نے عرض کر دیا. انشاءاللہ اور بھی باتیں آئیں گی. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں, عیسیٰ مسیح اور مہدی موعود کے بارے میں اسلام کی تعلیم کیا ہے, ختم نبوت کس کو کہتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے کیا معنی ہے. جو جس نے پڑھا دیا پٹی پڑھا دی بس اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ ہم اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم اور ان کی دنیا سنوارنے کی جو تدبیریں, اس کے ساتھ ساتھ ان کے ایمان کی حفاظت اور ان کے دلوں کے اندر ایمان کی اہمیت اور اس کی عظمت کو بڑھانے کے لیے کوشش کریں. میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے ان احباب کو جنہوں نے اس بمبئی عظمیٰ کے اندر اسلام معاشرہ کا بڑے پیمانے پر پروگرام کرنے کا بیڑا اٹھایا, اور الحمدللہ اس میں ہمارے تمام علماء کرام جو سرپرست ہیں ان کی سرپرستی اور ان کی سربراہی اس کے اندر شامل ہے. لیکن یہ صرف نشستند و گفتند و برخاستند نہیں ہونا چاہیے. دارالعلوم دیوبند میں الحمدللہ اس وقت اصلاح معاشرہ کا پروگرام ایک مہم کے طور پر چل رہا ہے. تمام اساتذہ کرام, مبلغین, مفتیان کرام اس پر لگے ہوئے ہیں. تو جہاں جاتے ہیں وہاں بیان کے ساتھ ساتھ ہر علاقے میں ایک اصلاح معاشرت کمیٹی بنائی جاتی ہے جس میں مسجد کے ذمہ دار, محلے کے سربراہ لوگ, وہاں موضوع طے کیا جاتا ہے کہ یہاں کن کن چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے, گھروں میں کیا کرنا ہے, مسجد میں کیا کرنا ہے, محلے میں کیا کرنا ہے. وہ ایک اجتماع ہو گیا, لیکن پھر جو یہ کمیٹی بنتی ہے یہ کمیٹی مستقل کام کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہاں بھی پروگرام کرنے یہ چیز شامل ہوگی. ایک اعلیٰ سطحی, علاقائی, محلے وار, مسجد وار, ہر سطح کی کمیٹی بننی چاہیے, اور یہ کمیٹی صرف کاغذی نہیں بلکہ عملی ہونی چاہیے. اپنے اپنے مرض کی تشخیص کریں, پھر ان کا علاج تجویز کریں, پھر اس کے اوپر عمل کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور پھر میں اپنی گزارش کو دہراؤں گا کہ ہمارے جتنے ایمان والے بھائی ہیں اللہ نے ان کو جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہوں, جس میدان عمل کے اندر بھی ہوں, لیکن اپنی ملی ذمہ داری کو محسوس کریں, اس کو سمجھیں اور اس کام کے اندر اپنی شمولیت کو یقینی بنائیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہم حضرت کے شکر گزار ہیں کہ حضرت نے ہمیں بہت قیمتی وقت عنایت فرمایا. اسٹیج پر سرزمین مہاراشٹر کی ایک عظیم شخصیت مفتی اعظم حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب دامت برکاتہم کی موجود ہے. حضرت نے اپنے ذوق اور فصاحت کے باوجود شروع سے اخیر تک پروگرام کو سماعت فرمایا ہے. ہمارے لیے یہ سعادت ہوگی کہ حضرت اس مجلس کا اختتام اپنی دعا پر فرمائیں.
दुआ सबसे पहले तो ये है कि अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। ये मैं दुआ के लिए आया हूँ, कुछ कहने का वक्त नहीं और इतना वक्त ही नहीं। इतना नमक कुंभा पूजा पूरा जिस्म रखनी है, कहाँ कहाँ ड्रेसिंग करेगा। एक दो बातें कि हमारे मुआशरे का बिगाड़, बुनियादी जो है आखिरत पे ईमान की कमी। हमारे बच्चों में भी, बड़ों में भी, औरतों में भी, मर्दों में भी, पढ़े लिखों में भी और जाहिलों में भी, अगर ईमान बिलाखरत हो, जिसके साथ आखिरत की जवाबदेही का तस्वुर लाजिम व मरदूम है। हमें मालूम है कि दुनिया में हम किसी की ज़मीन हड़प करेंगे, आखिरत में एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। हमारा ईमान नहीं है ऐसा लगता है। अगर हम किसी में जुल्म करेंगे, वो एक हदीस बड़ी मशहूर है, बहुत सुना होगा आपने, कि एक आदमी कितनी नेकियां लेके जाएगा, लेकिन कयामत में इसको मारा होगा, वो खड़ा होगा, उसको जुल्म किया होगा, वो खड़ा हो जाएगा फरियादी। किसी को गालियाँ दी होंगी, वो फरियादी बन के खड़ा होगा। वहाँ अमल होंगे, नेकियाँ होंगी, उसकी नेकियाँ उनको दे दी जाएंगी। और वो नेकियाँ जब खत्म होंगी, कुछ नहीं बचेगा तो उनके गुनाह उस पर लाद दिए जाएंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये मेरी उम्मत का सबसे मुफलिस आदमी है। भाई सबसे बड़ी कमी जो मैं समझता हूँ हमारे मुआशरे के बिगाड़ की, ये इसकी भी इस्लाह की ज़रूरत है कि आखिरत का खौफ, आखिरत की फिक्र और जवाबदेही का तस्वुर हमारे दिलों में बैठ जाए। तब तक कोई चोरी करेगा, तो कोई डंडी मारेगा, तो कोई दूसरे का हाथ मारेगा। क्या है, 90 बरस का आम तो एक दिन में नहीं निकलता। हम आज तक इस एक इस्लाम के एक हुक्म को नहीं समझ सके, उम्मत से नहीं मनवा सके कि औरतों का भी हक होता है। वरासत में हमारे पढ़े लिखे की गलती मार जाते हैं, और बहुत से मुफासिद जो हम उनके खिलाफ जाते हैं, लेकिन खुद शादी ब्याह में बहुत सी रस्में हैं, बहुत सी बुराइयाँ हैं, उनको हम अपनाते हैं कि भाई औरतें नहीं मानते। खैर बहरहाल, दूसरी बात यह है कि तालीम का निज़ाम में खास बात मैं कहना चाहता था कि आजकल हमारे सामने तालीम का मसला बड़ा अहमियत में बच्चियों के हुकूमत जो सामने निज़ाम ला रही है, बल्कि ला चुकी है कि 6 साल से लेकर 14 साल तक या 16 साल तक का बच्चा पढ़ेगा उनका दिया हुआ निसाब। हमारी साहब ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन बड़ा मुश्किल है। एक मुश्किल मरहला ये है कि आपको मखलूक तालीम पे मजबूर किया जाए। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम बच्चों के साथ बच्चियों के स्कूल भी अलग बनाएं, कोशिश करें तो वे हमारी बच्चियाँ उस महंगीले माहौल से महफूज रहे। उनको अपने ज़्यादा दीनी माहौल में हमें स्कूल कॉलेज भी कायम करना चाहिए, लेकिन इस माहौल में कायम करना चाहिए कि भाई हमारा ड्रेस हो, हमारा वो ये तमाम तशक्कुसात के साथ, उस तारीफ के साथ दीन की तारीफ। हमारे अकादमी ने कभी कॉलेज को अंग्रेजी को मना नहीं किया, उस निज़ाम को मना किया है जो बेदीन बनाने के लिए शुरू किया। अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि जो कत्ल से बच्चों की वो बदनाम न होता, अफसोस के फिरौन को कॉलेज की रसूल। ये कॉलेज की मुखालफत नहीं थी, उस तसव्वुर, उस निज़ाम और उन नताइज की मुखालफत। आखिर में अकबरी का एक शेर मैं पढ़ूंगा, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, जायज़ है गुब्बारों में चलो, अर्श में गुजरो,
ایک بات مگر بن گیا جس کی رہے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو قبول بولئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہ کو مسلمان بنا، اللہ اسلام کو ہماری زندگی میں اتار دے، ایمان کو ہمارے دلوں میں اللہ اتار دے، اللہ آخرت کی جواب دہی کا تصور ہمارے دلوں میں پیوست کر دے، اللہ ہمارے اعمال کو درست کر دے، ہمارے عقائد کو درست کر دے، اللہ جو نظریات کی یا عمل کی علم کی جو کوتاہیاں ہیں اللہ اس کو درست فرما، اللہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کی جذبے ہمارے دلوں کو پیدا فرما، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ایک دوسرے کے احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اختلافات و انتشار کو اللہ دور فرما، اللہ ہم کو یہ ایک بنا دے اور نیک بنا دے، اللہ جس مقصد کے لیے مجلس منعقد ہوئی ہے اللہ اس میں کامیابی عطا فرما، اللہ اسے اس طرح کے ہر جگہ ہم کو مل بیٹھنے سننے اور پھر اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں اپنی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کی آئندہ نسلوں کی بھی اللہ فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ دنیا ہی نہیں اللہ آخرت کی فکر کو مقدم رکھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جو ہمارے سامنے امت کے سامنے جو درپیش مسائل ہے اللہ ہم کو ان سے پوری طرح مدبرہ ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں تقویت دے، توانائی دے اور دنیا آخرت کی سرخروئی عطا فرما، اللہ کا تیرا وعدہ ہے ان کو اللہ وہ ایمان ہمارے اندر پیدا فرما کہ ہم دنیا کی اور آخرت کی سہولت عطا کر سکیں، حاصل کر سکیں، اللہ ہمارے